अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं एक नया नॉवेल, सिर्फ तुम। बहुत छोटा सा नॉवेल है और इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पार्क में बैठी वो किताब पढ़ रही थी। अचानक उसके हाथ से किसी ने किताब छीन ली। उसने झट से पीछे देखा। दूध की तरह सफेद चेहरा, बादामी आंखें, इनमें भरा काजल, हिजाब लिए और ग्रे कलर का फ्रॉक जिस पर गोल्डन कढ़ाई का काम हुआ था, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। यार आलिया, ऐसे तो ना देखो कभी तुम भी। अभी नीदा अपना जुमला पूरा करने ही वाली थी कि आलिया ने गुस्से में नीदा के हाथ से बुक छीन ली। मैंने कितनी बार कहा है कि पढ़ाई टाइम मुझे तंग मत किया करो, फिर भी तुम। अभी वो बात कर ही रही थी कि सना उनके पास आई। हेलो गर्ल्स, कैसी हो? सना आलिया और निदा की दोस्त थी। इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन सना अब यूनिवर्सिटी नहीं आती थी क्योंकि उसकी शादी हो रही थी। तुम यहाँ कैसे सना? निदा ने हैरत से पूछा। वो मैं तुम दोनों को इनवाइट करने आई हूँ थी। इनवाइट? आलिया ने पूछा। मेरी एंगेजमेंट पार्टी है और तुम दोनों को आना है। सॉरी सना, मैं नहीं आ सकती, आलिया ने झट से कहा। यार तुम्हें आना पड़ेगा वरना मैं समझूंगी कि तुम मुझे दोस्त नहीं मानती। तुम्हें आना होगा और तुम भी निदा। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोग जरूर आना, बाय। निदा तुम चली जाना, तुम्हें पता है ना मुझे पार्टीज पसंद नहीं, आलिया ने कहा। बातें करते करते उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी वॉच पर पड़ी जो पूरे 3 बजा रही थी। अरे रे रे, इतना टाइम हो गया, अम्मी वेट कर रही होंगी। मैं चलती हूँ। उसने घर का आकर लंच किया, असर की नमाज अदा की और फिर बुक पढ़ने लगी। अली यार, तुम अपने दोस्त को भूल गए हो ना? कब से फोन कर रहा हूँ, 8वीं कॉल है मेरी। असद बात तो सुन, अली ने मासूमियत से कहा। मैं मीटिंग में बिजी था। देखो अली, मेरी बहन की एंगेजमेंट पार्टी है और तू आएगा, मैं तभी तुझसे बात करूंगा। असद मैं नहीं, अली इतना ही बोल सका क्योंकि असद ने फोन काट दिया। किसका फोन था बेटा? शाजिया बेगम ने उसे दूध का गिलास देते हुए पूछा। मामा वो असद था, नाराज है मुझसे, उसकी बहन की एंगेजमेंट है, उसने कहा है कि आना जरूर। हाँ अली तुम जाओ, कल की मीटिंग तुम्हारे पापा देख लेंगे, शाजिया बेगम ने उसके हाथ से गिलास लेते हुए कहा। अली की फैमिली यही थी। अस्मा साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे। अली एक ही था अपनी अम्मी अब्बू का लाडला। अब वो आसमान साहब की तरह बिजनेसमैन बन गया था। वैसे अली अपनी प्रिंसेस ढूंढी या नहीं? शायद तुम्हें कल की पार्टी में मिल जाए, शाजिया बेगम शरारत से बोली। लेकिन अनकरीब ये बात सच भी होने वाली थी। शायद अली को अपनी प्रिंसेस मिल जाए। अली ने झट से शाजिया को उठाया और घुमाने लगा। मामा मेरी प्रिंसेस तो आप हो। शाजिया बेगम हंसने लगी। अली छोड़ो, तुम्हारे अब्बू बुला रहे। जिस तरह अली लाडला था उससे भी ज्यादा आलिया थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, बाबा जानी। रशीदा और इकबाल साहब जो बैठे बातें कर रहे थे आलिया को देख के खुश हुए। आओ नालिया, इकबाल साहब ने उसे अपने पास बिठाया। अम्मी जान, बाबा जानी, मुझे आप दोनों की परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन? रशीदा बेगम ने सवाल किया। अम्मी और सना की एंगेजमेंट पार्टी है, मैं तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कुछ देर पहले निदा की कॉल आई, वो जिद कर रही है कि मेरे साथ चलो। तो क्या मैं? हाँ बेटा, इत्मीनान से जाओ, इकबाल साहब बोले। शुक्रिया आप दोनों का अम्मी अब्बू, इतना कहकर आलिया चली गई। ब्लैक पैंट शर्ट जो उसके दूध जैसे रंग पर बहुत जच रही थी, हल्की से शेव, माथे पर बिखरे बाल, वो किसी राजघराने का शहजादा लग रहा था। असद में आ गया, अब तो मान जाओ वरना मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो मुड़ा उसकी नजर सना के सामने खड़ी हुई लड़की पर पड़ी। डार्क पिंक कलर का फ्रॉक पहने, खुले बाल जो कमर तक आ रहे थे। निदा ने जबरदस्ती आलिया के बाल खुलवाए थे, वरना वो हमेशा हिजाब लेती थी। थैंक्स यार, तुम दोनों आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब की बार निदा ने कहा। दोस्ती जो थी बल्कि है हम तीनों की। अच्छा ठीक है, मान गया मैं इस बार। असद ने अली की तरफ देखा। उसे भी वही खूबसूरत लड़की दिखी, लेकिन उसकी नजर आलिया पे नहीं बल्कि निदा पे थी, क्योंकि दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। निदा ने आलिया को चुपके से कहा। आलिया ओए। आलिया ने कहा, यार वो देखो लड़का कितना हैंडसम है। निदा ने असद की तरफ इशारा किया। असद भी बार बार अपनी नजरों का रुख निदा की तरफ कर रहा था, जबकि अली ने आलिया को सिर्फ एक बार देखा था
اور اسے پتا تھا کہ ابھی وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے۔ چھوڑو یار اسے، یہ لڑکے ہوتے ہی ایسے۔ ثنا ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، عالیہ نے ثنا سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ثنا نے زیادہ فورس نہیں کیا انہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، عالیہ نہیں رکیں گی۔ وہ دونوں جا ہی رہی تھی کہ ثنا نے آواز دی۔ نیدا اور عالیہ وہیں رک گئی۔ تم دونوں جاؤ گی کیسے گھر؟ ٹیکسی سے، نیدا نے جلدی سے کہا۔ نہیں، دیر ہو گئی ہے، تم لوگوں کو پتا ہے آج کل کے حادثوں کا۔ تو ثنا ہم کیسے جائے؟ عالیہ نے بولا۔ ثنا نے اپنے بھائی کو آواز دی۔ بھائی، اسد بھائی۔ آیا۔ اسد اور علی دونوں آ گئے۔ ہاں بولو ثنا، اسد نے کہا۔ بھائی آپ پلیز ان دونوں کو ان کے گھر چھوڑ دے۔ ثنا ہم چلی جائیں گی اب کی بار، عالیہ نے کہا۔ نہیں، نیدا نے فوراً سے کہا۔ چلو نہ چلتے ہیں۔ عالیہ تمہیں بھی دیر ہو رہی ہے نا؟ نیدا اور اسد کے پیار کی شروعات ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ علی بھی دل ہی دل میں عالیہ کے لیے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ اب وہ چاروں کار میں بیٹھ گئے تھے۔ اسد بولا، آپ دونوں کا نام؟ میں، نیدا اور یہ عالیہ، اور آپ؟ اسد، اور یہ میرا دوست علی۔ ویسے نیدا جی کچھ لوگ بول نہیں رہے، بس ہماری باتیں ہی سنیں گے کیا؟ یہ علی نے شرارت سے بولا، جس پر پہلی بار عالیہ نے علی کو دیکھا اس کی بیٹ مس ہوئی۔ ان کا گھر آ گیا، وہ گاڑی سے اتر گئی۔ اچانک علی نے عالیہ کو آواز دی۔ عالیہ! علی کی آواز سن کر رک گئی۔ علی اس کے سامنے آیا۔ وہ آپ اپنا پرس کار میں بھول آئی تھی، علی نے اس کو پرس دیتے ہوئے کہا۔ اوہ میں تو بھول گئی، شکریہ آپ کا علی۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اوکے۔ علی تجھے کیسی لگی وہ لڑکی؟ مطلب نیدا، مجھے تو بہت اچھی لگی، اور شاید میں بھی اسے پسند ہوں۔ ارے واہ، پہلی نظر کا پیار ہو گیا تجھے اسد؟ اوئے ہوئے۔ علی کون سی کسر نہ چھوڑتا تو اسد کو تنگ کرنے میں۔ دیکھ علی، مجھے پتا ہے وہ عالیہ تمہیں وہ اچھی لگی، میں نے دیکھا کیسے بھاگ کے اس کو پرس دینے گئے تم۔ اب کی بار اسد نے علی کو چپ کروا دیا۔ اسد، ایسا بھی نہیں ہے، پرس نہ دیتا تو بیچاری پریشان ہوتی، اور چور تجھے سمجھتی، کیونکہ مجھ جیسا شریف انسان اور چور؟ نہ بابا نہ، علی شرارت سے بولا۔ اچھا بکواس نہ کر، سب سمجھتا ہوں میں، اسد نے چڑ کر بولا۔ وہ کہتے ہیں نا، پیار وہ قسم کا ہوتا ہے، اظہار کر خاموشی کا، جو دل ہی دل میں ہوتا ہے۔ علی اور عالیہ کا بھی ایسا ہی پیار تھا، خاموش پیار۔ نئی صبح کا آغاز ہوا۔ عالیہ جو خاموش سی رہتی، اب صبح ہی صبح اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آج اتنی خوش کیوں ہے۔ اقبال صاحب اور رشیدہ بیگم ہال میں بیٹھے۔ السلام علیکم امی جان، بابا جان۔ عالیہ دوڑتی ہوئی آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا ایسے ہی ہمیشہ خوش رہا کرو۔ ایسی خوشی کی وجہ سے اقبال صاحب نے سوال کیا۔ امی جان، بابا جانی، میں بہت خوش قسمت ہوں جو آپ دونوں مجھے ملے۔ آپ دونوں کا سایہ ہمیشہ مجھ پر بنا رہے، عالیہ نے ان کے ہاتھ پر کس کرتے ہوئے کہا۔ لیکن عالیہ، ہم ہمیشہ تو تمہارے ساتھ نہیں رہ پائیں گے نہ، رشیدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عالیہ، ہماری خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں دیکھے، تاکہ ہم دنیا چلے بھی جائے تو غم نہ ہو کہ ہماری بیٹی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ عالیہ کی آنکھیں نم ہو گئی، امی کی گود میں اپنا سر رکھ کے رونے لگی۔ امی جان پلیز ایسا نہ بولے، آپ دونوں میری دنیا ہو۔ اقبال صاحب بھی عالیہ کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ عالیہ ایک دم اٹھی اور ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر وعدہ کرنے لگی۔ آپ وعدہ کرو دونوں، آپ دونوں میری زندگی ہو، آئندہ ایسا نہیں بولوں گے آپ۔ اچھا گڑیا، چپ ہو جاؤ، رو مت پلیز، رشیدہ بے نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ واقعی دنیا میں ایک ہمارے والدین ہی تو ہے جو ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا سوچتے ہیں۔ ان کے لیے اولاد بوجھ نہیں ہوتی، بس وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا فانی سے چلے بھی جائے تو کوئی ہو جو انہیں سنبھالے۔ علی کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ رات 3 دفعہ خواب میں وہ عالیہ کو دیکھ چکا تھا۔ عصر کی اذان ہوئی، اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور دعا مانگی۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو خالق ہے، مالک ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمارے گناہ معاف فرما۔ ایسے اس نے سب کے لیے دعا کی، پھر اپنی پرنسس کو مانگا۔
علی بھلے ہی باہر سے پڑھ کر آیا تھا، لیکن عثمان صاحب اور شازیہ بیگم نے اسے بہت اچھی تربیت دی تھی۔ وہ سب کی دل سے عزت کرتا تھا۔ ثنا کا فون بج رہا تھا، لیکن ثنا کمرے میں نہیں تھی۔ اسد اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، فون کی گھنٹی سن کے رک گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو نیتا کالنگ آن لکھا ہوا تھا۔ اس نے خوشی سے فون اٹھایا۔ ہیلو ثنا، میں کب سے فون کر رہی ہوں، کہاں تھی تم؟ میں ثنا نہیں، اسد بول رہا ہوں۔ نیتا جو کب سے بولے جا رہی تھی ایک دم چپ ہو گئی۔ ثنا کہاں ہے؟ نیتا نے سوال کیا۔ ثنا کام سے گئی اور جلدی میں اپنا موبائل یہاں بھول گئی ہے۔ آپ کو کچھ کام تھا؟ ثنا سے نہیں، ثنا سے میں نہیں کہہ کر ندا موبائل بند کرنے لگی ہی تھی کہ اسد نے اس کو بلایا۔ ندا کل آپ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ندا کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اس نے فوراً کال کٹ کر دی۔ یار یہ لڑکیاں بھی نا اف شرماتے ہوئے اور بھی کیوٹ لگتی ہے۔ اسد نے فون رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ روز کی طرح آج بھی شازیہ بیگم دودھ دینے آئی اور علی سے پوچھنے لگی، کیسی رہی پارٹی بیٹا، اور تمہیں اپنی پرنسس ملی؟ علی کو جھٹ سے عالیہ یاد آ گئی۔ بولو۔ نہیں ماما، کوئی نہیں۔ علی اپنی موم کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ کب اور کن حالتوں میں اسے عالیہ ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ عالیہ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ عالیہ، اقبال صاحب اور رشیدہ بیگم روز کی طرح آج بھی ساتھ بیٹھ کر بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ آج عالیہ کا دل صبح سے بہت گھبرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ میرا تو ناشتہ ہو گیا، میں چلتا ہوں آفس۔ اقبال صاحب ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولے۔ اقبال صاحب رکے، رشیدہ نے ان کو روکا۔ اچھا مجھے بھی ڈراپ کر دے، مجھے بازار سے کچھ سامان لینا ہے۔ اقبال صاحب بولے ٹھیک ہے چلو۔ رشیدہ بیگم اور اقبال صاحب جا ہی رہے تھے کہ عالیہ نے جلدی سے اٹھ کر امی کو حق کر لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج اپنے امی ابو کو کہیں نہ جانے دے۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ عالیہ میری گڑیا رو مت، تم تو بہت ہمت والی ہو، کمزور مت ہو، مجھے بہت درد ہوتا ہے جب تم روتی ہو۔ ہم آ جائیں گے واپس، تم تھوڑی دیر ندا کو بلا لو۔ جی امی۔ اب عالیہ ان دونوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ عالیہ تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ تمہارے ابو امی جلدی آ جائیں گے۔ ندا اب عالیہ کے ساتھ تھی، کیونکہ عالیہ نے ندا کو اپنی امی کے کہنے پر بلوا لیا تھا اور اسے بھی ندا کی ضرورت تھی۔ عالیہ کا فون بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو مس عالیہ بول رہی ہیں؟ علی نے جھٹ سے کہا۔ جی۔ آپ جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں، آپ کے امی ابو یہاں ہیں۔ علی عالیہ کو بتا ہی رہا تھا کہ عالیہ کا موبائل بند ہو گیا۔ عالیہ نے بہت کوشش کی فون چلانے کی، لیکن فون نہیں چلا۔ وہ رونے لگی۔ کیا ہوا عالیہ، بتاؤ اور پلیز تم رو مت۔ ندا نے عالیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ علی کا فون تھا، اس نے کہا جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ، میری امی ابو وہاں۔ عالیہ نے سسکیاں بھرتے ندا کو سب بتایا اور جلدی سے ہاسپٹل کی طرف جانے لگی۔ ندا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچی، آئی سی یو کے باہر علی کو دیکھ جو میڈیسن لے کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، ندا اور عالیہ بھی تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ اقبال صاحب بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہی رشیدہ بیگم بھی بیٹھی تھی۔ انہیں بھی تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھی اور دوسری طرف علی کی فیملی کھڑی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے بابا کو ایسی حالت میں دیکھ کے بہت رونے لگی۔ بابا جانی کیسے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ رشیدہ نے آ کر عالیہ کو سنبھالا۔ امی کیسے ہو آپ، ٹھیک ہے نا، بولے نا امی۔ بیٹا ہماری گاڑی کے بریکس کام نہیں کر رہے تھے، راستے میں ہماری گاڑی ایک پیڑ میں جا لگے، تمہارے ابو زخمی ہو گئے۔ علی نے انہیں دیکھا اور یہ اچھے لوگ ہمیں ہاسپٹل لے آئے۔ اب کی بار عالیہ علی کو پیار سے دیکھا۔ رشیدہ نے عالیہ کو سب بتا دیا۔ اقبال صاحب نے عالیہ کو بلایا۔ عالیہ میری بچی۔ عالیہ فوراً ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سب کمرے سے باہر تھے، صرف عالیہ کی فیملی تھی۔ عالیہ میری پیاری گڑیا، تمہیں خواہش تھی نا کہ ہم بھی حج کریں، اس لیے ہم اگلے مہینے حج پر جا رہے۔ واہ سچ میں ابو؟ ہاں بیٹا، لیکن ہمیں تمہاری بھی فکر ہے کہ تم کہاں رہو گی۔ رشیدہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہماری بیٹی بالکل محفوظ رہے گی، میں نے اس کا محافظ ڈھونڈ لیا ہے جو ہماری عالیہ کا پورا دھیان رکھے گا۔ کون؟
रशीदा ने हैरत से पूछा, मेरे दोस्त के बेटे से मैंने आलिया का निकाह तय किया है, अली से, क्योंकि उस्मान साहब पर हमें यकीन है कि वो आलिया को अपनी बेटी की तरह प्यार देगा। थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हो गई, उनकी फैमिली भी राजी है। इकबाल साहब और उस्मान साहब दोनों दोस्त थे, लेकिन मैट्रिक पास होने के बाद वो एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे, और आज इन दोनों की मुलाकात हुई थी जब रशीदा बाहर शाजिया के साथ खड़ी थी। आलिया और अली का निकाह कल होगा, इकबाल साहब ने सबको बताया। आलिया जैसे बाहर निकली, अचानक अली से टकरा गई। आलिया बाहर निकली तो एकदम अली से टकराई। आप ध्यान से नहीं चल सकते? आलिया ने गुस्से में अली को देखा। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। ओके, आलिया ने बस इतना कहा और वहां से चली गई। आलिया बहुत जिद्दी थी, वो खुद ही मान नहीं पा रही थी कि उससे भी प्यार हो गया, लेकिन एक तरफ से वो खुश भी थी क्योंकि एक अच्छा हमसफर उसे मिलने वाला था, वो लड़का जिसने उसकी अम्मी अब्बू को बचाया। ओए होए अली, मन में लड्डू फूट रहे होंगे। आखिर साहबजादे की शादी जो है कल। असद कोई मौका नहीं छोड़ता था अली को चिढ़ाने का। चुप कर असद और गाड़ी चला। अली ने असद को डांटा और खुद आंखें बंद करके अपनी आलिया को महसूस करने लगा। अगले दिन इकबाल साहब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। शाम का वक्त था। आलिया की फैमिली, अली की फैमिली दोनों एक साथ थी। निदा भी कमरे में आलिया को तैयार कर रही थी। निदा भी बहुत खुश थी, आलिया भी दिल ही दिल में खुश थी। अली जो बेसब्री से आलिया का इंतजार कर रहा था, अचानक आलिया को देखकर सुनसा हो गया। पर्पल कलर का फ्रॉक पहने, अच्छी तरह हिजाब लिए, वो मासूम परी लग रही थी। अली भी कुछ कम नहीं लग रहा था। आज उसने व्हाइट कलर की शलवार कमीज पहने, वो हैंडसम लग रहा था। और इस तरह इनका निकाह हो गया। वो एक दूसरे के लिए महरम थे, क्योंकि निकाह के बगैर कोई मोहब्बत हलाल नहीं होती। निकाह का बंधन ऐसा होता है, जब ये जुड़ जाता है तो अल्लाह मियाँ बीवी की मोहब्बत और भी बढ़ा देता है। और तय हुआ कि जिस दिन इकबाल साहब और रशीदा बेगम हज पर जाएंगे, उसी दिन आलिया अपने शौहर के घर जाएंगी। अच्छा, हम चलते हैं, उस्मान साहब ने उठते हुए कहा। अब की बार शाजिया बेगम ने आलिया के पास आकर उसके माथे पे किस किया। शाजिया बेगम को तो वो बहुत अच्छी लगने लग गई थी। अली ने एक नजर आलिया को देखा और वो सब वहां से जल्दी चले गए। असद और अली ऑफिस से वापस घर आ रहे थे। क्या तुम्हारी शादी? असद ने जब अली को अपनी शादी का कार्ड दिया तो वह हैरान हुआ। अली, तो नाराज मत होना, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, प्लीज मान जाना। ये देख, मैंने कान भी पकड़ लिए अपने। अच्छा यार, ठीक है, अली ने उसके हाथ नीचे करते हुए कहा। मैं आऊंगा अपने जिगर की शादी में। आलिया को निदा से पहले ही सब बता दिया था। जब असद और उसकी अम्मी उसका रिश्ता लेने आई थी, आज निदा की शादी थी। आलिया भी सुबह से ही निदा के पास थी। अभी आलिया लॉन में थी, डेकोरेशन को देख रही थी। अचानक कुछ टूटने की आवाज आई किचन से। आलिया किचन की तरफ देखने चली गई। वेटर, ये क्या है? ढंग से काम नहीं करने आता? ये क्या है, इतना बड़ा बॉक्स, इसमें क्या है? आलिया बॉक्स को खोलने ही लगी थी कि अली ने उसके दोनों हाथ पीछे करके पकड़ लिए। आलिया अब गुस्से से सुर्ख हो गई। छोड़ो बेशर्म इंसान, अगर मेरे हस्बैंड ने देख लिया तो तुम्हारा ऐसा हशर करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो अली को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने बड़ी कैप, काला चश्मा और नकली मूछ लगाई हुई थी। अगर मैं कहूँ कि मैं ही आपका शौहर हूँ तो? वो उसके कान के पास झुकर आहिस्ता से बोला, मिस आलिया, ये आप गिफ्ट आपके लिए है, क्योंकि मैंने निकाह पर भी आपको कुछ नहीं दिया था। आप आज ये पहनना, और आई लव यू। ये कहकर अली बाहर निकल गया। आलिया, जो शर्म के मारे आंखें नहीं खोल पा रही थी, उसने झट से आंखें खोली। पूरा किचन देखा, लेकिन अली जा चुका था। अब आलिया को सुकून मिला। उफ, ये भी ना, मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? उफ अल्लाह, इतना कहकर वो भी किचन से बाहर निकल आई। आज निदा और असद की शादी थी, सभी बहुत खुश थे। आलिया भी खुश थी अपने और अली के रिश्ते पे। आलिया ने वही ड्रेस पहनी थी जो अली ने उसे गिफ्ट दी थी, रेड कलर का फ्रॉक जिस पर गोल्डन कढ़ाई हुई थी, गोल्डन सैंडल, और उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। आलिया अली के दिए हुए ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। आलिया निदा को नीचे ला रही थी। दोनों किसी राजघराने की राजकुमारियां लग रही थी। सबकी नजरें जैसे उन पर जम गई थी। असद, तुझ पर तो आज बर्फ गिर रही है, ध्यान से, मेरे भाई को नजर मत लगा देना। अली ने असद को चिढ़ाया। अच्छा, अब अली ने अगर अगर तुमने आलिया भाभी को देखा ना तो तुम्हें मार दूंगा।
اللہ کے کرم سے دونوں کا نکاح ہو گیا، انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا، وہ بھی محبت سے۔ آج سب عالیہ کے گھر موجود تھے کیونکہ آج عالیہ کی رخصتی تھی، اس کے امی ابو بھی خیر سے حج پر جا رہے تھے۔ عالیہ نے صبح ہی ان کی پیکنگ کر لی تھی۔ آج عالیہ خوش تھی لیکن سیڈ بھی تھی کیونکہ اس کی امی ابو اس سے دور جا رہے تھے۔ وہ کمرے میں ان کا سامان لینے آئی۔ رشیدہ بیگم عالیہ کے پاس آئی۔ امی میں لے کے آ رہی ہوں سامان۔ عالیہ بیٹا تم خوش ہو نا ہمارے جانے سے؟ رشیدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی امی جان، میں بہت خوش ہوں کہ آپ اور ابو حج پر جا رہے۔ عالیہ نے انہیں تسلی دی۔ تو بیٹا میری ایک بات مانو گی؟ جی امی حکم کرے۔ بیٹا آج سے تم اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو۔ تم عثمان صاحب اور شازیہ بہت اچھے ہیں، اور علی یہی ہے۔ علی علی کا نام سنتے ہی عالیہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ بیٹا ان کا بہت خیال رکھنا، اب تمہارا شوہر تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہی تھی کہ علی نے دروازہ نوک کیا۔ ارے علی بیٹا آؤ نا، رشیدہ نے علی کو دیکھ کر کہا۔ جی آنٹی وہ نیچے آپ کو نیچے سب بلا رہے ہیں، علی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ جی میں جاتی ہوں، اور رشیدہ کمرے سے باہر نکلتی گئی۔ عالیہ بھی تیزی سے نکل گئی، علی بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ رشیدہ بیگم اور اقبال صاحب کو سب ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے، اور خیر سے اب وہ فلائٹ نکل گئی۔ عالیہ بیٹا چلے، شازیہ بیگم نے عالیہ کو کہا۔ عالیہ نے سر میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ ان کے ساتھ جلدی سب گھر پہنچے۔ عثمان صاحب سیدھا اپنے روم میں چلے گئے۔ علی کو بھی شازیہ نے روم میں جانے کو کہا۔ عالیہ بیٹا تم خود کو اکیلی مت سمجھنا، تم مجھے بھی اپنی ماما کی طرح ہی سمجھنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ شازیہ بیگم نے بھی اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی ماما ٹھیک ہے۔ کیا کہا کیا 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 کہا تم نے بیٹا؟ شازیہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماما، اب آپ نے ہی بولا نا کہ مجھے اپنی ماما سمجھو تم، اس لیے آپ میری ماما ہوئی نا، عالیہ نے ان کے کاندھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شازیہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ اچھا بیٹا تم آرام کرو جا کے۔ عالیہ جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، سامنے ہی بیڈ پر بیٹھے علی کو دیکھا جو بے صبری سے عالیہ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے چادر اٹھائی اور صوفے پہ لیٹنے ہی لگی تھی کہ علی نے اسے روک دیا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہے آپ؟ بیڈ پر آ کے سو جائے، میں یہیں صوفے پہ سو جاؤں گا، جب آپ کی اجازت ہوگی تبھی میں بھی بیڈ پر۔ عالیہ نے جھٹ سے بولا۔ نہیں نہیں میں یہیں سو جاؤں گی، آپ بیڈ پر سو جائے۔ وہ صوفے پر چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ علی بیڈ سے اٹھا اور آ کر اس کی چادر کو کھینچا۔ عالیہ کچھ بولتی اس سے پہلے علی نے اس سے کہا یہ آپ کے شوہر کا حکم ہے۔ عالیہ بھی سیدھی طرح بیڈ پر جا کے سو گئی اور علی صوفے پہ لیٹ گیا، لیکن علی نے عالیہ کو اپنی نظروں کے قید میں لے لیا تھا، جبکہ عالیہ بے خبر سی سوئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح علی اٹھا تو اسے وہ رات کو ہونے والا واقعہ یاد آیا۔ عالیہ ابھی تک علی سے ناراض تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے جیسے ہی لائٹ آن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک لائٹ کھل گئی اور اس کے اوپر گلاب کے پھول گرنے لگے، جن کی مہک سے اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ ابھی وہ گول گول جھوم رہی تھی کہ کمرے کی سب دیواروں پر چھوٹی چھوٹی لائٹس کے ساتھ سوری لکھا گیا تھا۔ اب ان لائٹس کو علی نے آن کیا تھا جو ٹھیک عالیہ کے پیچھے اس کو دکھ رہا تھا۔ علی اب اس کے قریب آیا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ علی نے روز اس کے آگے کیا۔ عالیہ جو علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہی خود کو ہی بھولتی جا رہی تھی۔ اب علی بولنے لگا۔ عالیہ آئی ایم سوری، میں نے آج آپ کو بہت ہرٹ کیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، شروع دن سے۔ شروع میں نہیں بول پایا کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے، لیکن اب تم میری شریک حیات ہو۔ علی نے عالیہ کو دونوں ہاتھ تھام رکھے تھے۔ عالیہ میری زندگی صرف تم ہو، میری اول، میرے دل دھڑکن صرف تم ہو، میرا جنون، میری منزل، میرا عشق صرف تم ہو۔ علی آج بے جھجک عالیہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور عالیہ کی بھی آنکھیں علی کی باتوں میں نم ہونے لگ گئی تھی۔ عالیہ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، پلیز کہہ دو نا یو لو می۔ علی اس سے پیار بھری التجا کر رہا تھا۔ عالیہ بھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ علی نے
मुंह पे हाथ रख दिया। अली ने उसको बेड पर बिठाया, खुद भी आके उसके पास बैठ गया। आलिया के गाल गुलाबी होने लगे, चेहरा शर्म से नीचे झुका हुआ था। आलिया झट से उठी, बाहर की तरफ जाने ही लगी थी कि अली ने उसको फौरन खुद पर गिरा लिया। अली मुझे छोड़े, मुझे किचन में जाना है। अली उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराया। आलिया कुछ बोलने ही वाली थी कि अली ने उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये लो पैसे और जो कहा है ना वो करना। एहसन ने दो आदमियों को पैसे देते हुए कहा जो कि गुंडे किलर्स थे। उसे इतनी चोट पहुंचाओ कि कभी भी मेरी आलिया को ना देख सके। आलिया तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। अगर अली ही हमारे बीच दीवार है तो मैं इस दीवार को ही गिरा दूंगा। एहसन एक बहुत बड़ा किलर था, लेकिन बड़े खानदान की वजह से उसका अब तक किसी को पता नहीं चला था। लोगों को पैसे खिला के उनके कामों को बंद करवा देता था। वो कॉलेज में भी एक लड़की के मर्डर के लिए आया था जब वो आलिया से टकरा गया था। उसी दिन से वो आलिया के पीछे पड़ गया था। आलिया अपने बाल बना रही थी कि अचानक अली ने उसके अपने बाजू आलिया के गिर्द घायल कर दिए। आज हम भी अपनी बेगम का श्रृंगार देखेंगे, अली शरारत से बोला। आलिया ने अपने गीले गीले बाल अली के मुंह पे मारा, झट से पीछे हुई। आप जाओ ऑफिस, इन सब चीजों का टाइम नहीं है, मुझे मामा बुला रही है। आलिया जाने ही लगी कि उसका दुपट्टा फिर से अली की शर्ट के बटन से अटक गया। उफ अली, मामा बुला रही, छोड़िए। आलिया जैसे ही मुड़ी तो अली को देखा जिसकी शर्ट से दुपट्टा अटका हुआ था। उफ, एक तो मेरे दुपट्टे को सुकून नहीं होता, जब देखो कभी इनकी वॉच से कभी शर्ट से अटक ही जाता। आलिया दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगी। अली अब उसका दुपट्टा शर्ट से छुड़ा रहा था। ये दुपट्टा ही तो है मेरा साथी जो हर वक्त मुझसे जुड़ा रहता है। आलिया, मुझे तो लगता है कि आपका दुपट्टा मुझसे प्यार कर बैठा है। अली ने इस तरह बोला कि आलिया को हंसी आ गई और दोनों हंसने लगे। अली अब ऑफिस की तरफ निकल गया, जबकि आलिया किचन के काम में शाजिया बेगम की मदद कराने लगी। आलिया ने जोहर की नमाज अदा की और वो दुआ मांग के उठी कि उसके फोन बजने लगा। टुन टुन, हेलो। आलिया ने जैसे ही अगली की बात सुनी वो बिल्कुल से सुन हो गई। मोबाइल हाथ से गिरकर टूट गया, उसका दिल जैसे बंद हो गया, आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। शाजिया बेगम आलिया को नाश्ता ले के लिए बुलाने आई। उन्होंने आलिया को देखा जो जमीन पर बैठी थी। आलिया, बेटा क्या हुआ बच्चे? शाजिया बेगम ने उसे होश में लाया। मामा वो। आलिया के मुंह से बात निकल ही नहीं रही थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मामा वो अली, उसके दोस्त का फोन आया था, उसने कहा कि अली का एक्सीडेंट हो गया है। शाजिया बेगम के सर पे जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर साहब, अली मेरा बेटा कैसा है? अब इस ये हम उसने बेताबी से शाजिया बेगम ने बेताबी से पूछा। देखिए आप रिलैक्स हो, वो अभी खतरे से बाहर है, 2-3 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप उनसे मिल लेना। डॉक्टर ये कह के आगे निकल गए। आलिया जैसे ही अली के पास आई, फिर से उसका फोन बजने लगा। हेलो आलिया, मैंने कहा था ना तुमसे सिर्फ मेरी हो, और कोई हमारे बीच आया तो उसकी खैर नहीं। अब अगर अली की जिंदगी चाहती है तो बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। और फिर उसने ये फोन बंद कर दिया। आलिया एक कागज पर कुछ लिख के बाहर की तरफ चली गई। अली को जब होश आया तो उनके सामने शाजिया बेगम बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें आलिया को ढूंढ रही थी। अम्मी, आलिया कहाँ है? अली ने पूछा। बेटा वो आई थी लेकिन अचानक ही चली गई। अली परेशान हो गया। वो अपना फोन ढूंढने लगा ही था कि उसकी सांस साइड वाले टेबल पर एक खत पड़ा था। उसने उठाया, पढ़ने लगा। अली, मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगना चाहती हूँ। अली, मैंने आपसे कभी भी प्यार नहीं किया। ये शादी मुझे सिर्फ अब्बू के कहने पे करनी पड़ी। ये शादी मेरे लिए मुझे जबरदस्ती है। मैं जा रही हूँ बहुत दूर, आप प्लीज मुझे भूल जाइए। आलिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे आलिया, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो आखिर? नहीं, नो आलिया, मैं जानता हूँ तुम किसी मुश्किल में हो। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। मुझे तुम्हें ढूंढना होगा, तुमसे बात करने होंगे। वो बेड से उठा। बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चोट लगी है, लेट जाओ। शाजिया बेगम ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, मैं बस बाहर से आलिया को देख के आऊं। वो यही होंगी, मुझे देखे बिना नहीं जाएंगी। अली ने अपनी अम्मी से झूठ कहा, क्योंकि अगर वो सच बताता कि वो आलिया को ढूंढने जा रहा है तो शाजिया उसे
کبھی بھی نہ چھوڑتی۔ عالیہ احسن کے ساتھ بیٹھی کار میں جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ عالیہ میری جان رو مت، اب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ احسن نے عالیہ کے ہاتھ کو پکڑا۔ عالیہ نے ایک دم جھٹکا، اچانک ان کی گاڑی رک گئی۔ ڈرائیور گاڑی کیوں روکی؟ احسن نے غصیلی نظروں سے ڈرائیور کو دیکھا۔ پتہ نہیں صاحب جی، شاید انجن خراب ہو گیا ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ ہی احسن بھی گاڑی دیکھنے نکلا۔ اچانک ان کے سر پہ کسی نے ڈنڈا مارا اور دونوں بے ہوش ہو گئے۔ انسپکٹر، یہ ہے عالیہ کا نمبر، پتہ لگواؤ کہ وہ کہاں ہے۔ کسی بھی حال میں مجھے میری بیوی چاہیے۔ صاحب جی، انہیں ڈرائیور نے احسن کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ احسن اٹھا اور اس نے جیسے ہی ادھر ادھر دیکھا، لیکن عالیہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ گاڑی کی طرف بھاگا، دیکھو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صاحب جی، ایسا تو نہیں کہ ڈاکو جی میڈم کو اٹھا لیا؟ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ ہاں جانے دو مجھے، وہ کہتی۔ چھوڑو مجھے، عالیہ پرندے کی طرف فڑفڑا رہی تھی۔ چلو جلدی سے اپنے زیور اتار کر ہمیں دو، ایک ڈاکو نے عالیہ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر، کچھ پتہ لگا؟ علی نے پولیس سے پوچھا۔ جی بس عالیہ میم کا نمبر ٹریک ہو گیا ہے، بس یہاں سے تھوڑی دور ہے۔ اور انسپکٹر علی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ عالیہ انہیں اپنے سارے زیور دے رہی تھی۔ پلیز اب تو جانے دو مجھے، عالیہ نے کہا۔ ایسے کیسے جانے دے میڈم جی؟ ان میں سے ایک ڈاکو عالیہ کے قریب آتا جا رہا تھا۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں، میرے قریب مت آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، دور رہو۔ عالیہ پیچھے ہو رہی تھی۔ اسے اپنی جانب دیکھا جہاں ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھایا اور آدمی کے سر پہ دے مارا۔ اب ان چار کو بھی مارنے لگی تاکہ وہ یہاں سے فرار ہو سکے۔ وہ بھاگ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے ڈنڈا مار کر بے ہوش کر دیا۔ عالیہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ علی جیسے ہی عالیہ کے لوکیشن پر پہنچا تو وہاں اسے ایک گاڑی دکھائی دی۔ وہ سب باہر نکلے تو سامنے احسن کو دیکھا جو اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا۔ علی کو عالیہ کی کوئی بات یاد آنے لگی جب وہ ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں تھا، لیکن کم بے ہوشی میں عالیہ کسی احسن سے بات کر رہی تھی فون پہ۔ ہاں میں نے سنا تھا، وہ کہہ رہی تھی احسن کیوں میرے پیچھے پڑے ہو، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ علی نے خود سے بات کی اور احسن کی طرف دوڑتا ہوا ہے۔ احسن، عالیہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، کہاں ہے میری عالیہ؟ بتاؤ تمہیں، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ علی نے اپنے غصے پہ قابو رکھ کر اسے دھمکی دی۔ مجھے نہیں پتا، میں عالیہ کو لے کے جا رہا تھا تو کچھ گنڈوں نے حملہ کر دیا اور وہ اسے لے گئے۔ احسن نے پولیس کو دیکھ کر سب سچ اگل دیا۔ کیا تم یہ بتاؤ تم اسے کس حق سے لے کے جا رہے تھے؟ ہاں، وہ میری بیوی ہے اور صرف میری ہے، وہ صرف میری۔ علی نے احسن کے کالر کو پکڑ کر دھکا دیا۔ انسپکٹر، اریسٹ ہم۔ یہاں سے ڈاکو عالیہ کو کم فاصلے پر ہی لے گئے ہوں گے، علی نے انسپکٹر سے کہا۔ ہاں چلو آگے دیکھتے ہیں۔ وہ جب آگے بڑھے تو علی کو ایک پرانی فیکٹری نظر آئی جو کب سے بند تھی اور کافی حد تک ٹوٹ چکی تھی۔ وہ فیکٹری کی طرف بھاگا، اس کے پیچھے پیچھے پولیس بھی آنے لگی۔ عالیہ کو جیسے ہی ہوش آیا وہ بندھی پڑی تھی رسیوں سے۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہ گئی۔ اب وہ چڑیا، بہت شوق ہے نا تجھے اڑنے کا، آج تیرے یہ پر ہی کاٹ دوں گا۔ آدمی اس کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن اچانک باہر سے گولیوں کی آواز آنے لگی۔ کمرے میں وہ ایک ہی تھا اور دوسرے باہر پہرا دے رہے تھے، لیکن وہ اپنی جان گوا بیٹھے۔ آدمی ابھی بھی عالیہ کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے پاؤں پہ گولی مار دی۔ جب عالیہ نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کا علی اس کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے آدمی کچھ کرتا پولیس نے آ کے اس کو پکڑ لیا۔ علی نے عالیہ کی رسیاں کھولی، وہ جیسے ہی اٹھی اچانک چکر کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ علی اس کو ہاسپٹل لا رہا تھا کہ سامنے اقبال صاحب اور رشیدہ بیگم کو دیکھ کر خوش شوق ہو گیا۔ علی بیٹا یہ کیسے؟ اقبال صاحب نے علی سے پوچھا تو علی نے ان کو سب بتا دیا۔ شکریہ بیٹا ہماری بچی کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ سب باتیں ہی کر رہے تھے کہ نرس آئی۔ عالیہ میڈم کو ہوش آ گیا، آپ لوگ ان سے مل سکتے۔ سب عالیہ کے پاس جا ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر نے انہیں روک لیا۔ ڈاکٹر صاحب، عالیہ اچانک سے کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ علی نے سوال کیا۔ یہ سب اسٹریس کی وجہ سے ہوا، ایسی حالت میں انہیں اسٹریس نہیں لینا چاہیے۔ ایسی حالت میں؟
علی نے حیرت سے پوچھا، جی شی از پریگنینٹ۔ علی پر تو جیسے کسی نے برف گرا دی، وہ اپنی خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ عالیہ کے امی ابو جیسے ہی باہر نکلے، سب نے بھی یہ بات سن لی، سب خوشی ہوئے، علی کو سب نے مبارکباد دی۔ میں عالیہ کو دیکھ کے آؤں۔ علی جیسے ہی آیا تو عالیہ اس سے منہ چرانے لگی۔ علی آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ علی کو عالیہ کا وہ خط یاد آیا، وہ اس کی طرف آیا۔ معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ تم تو مجھے سے پیار نہیں کرتی۔ علی نے عالیہ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں علی، میرا پیار صرف تم ہو، میرا دل میری جان صرف تم۔ ایک اور بھی ہے جو ہمیں بہت پیارا ہے۔ کون؟ عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ علی نے عالیہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ہمارا بیبی۔ عالیہ نے جب یہ سنا تو اس کا چہرہ گلابی ہو گیا، آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاں عالیہ، اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ علی نے عالیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ 1 سال بعد۔ اف، دونوں باپ بیٹوں نے شور مچایا ہوا ہے۔ عالیہ علی کے پاس آ کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ پاپا چلے آج تو ماما کو پکڑ کے دکھائے۔ عمر نے علی کو چیلنج کیا۔ ہاں ضرور بیٹا۔ اب عالیہ کو پکڑنے آ رہا تھا۔ نو علی نو۔ عالیہ بھی بھاگنے لگی اور یوں ہی اب ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔